بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ دونوں آپس میں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑے اور وہ اس سے منہ موڑے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ بہت تھک چکا ہوں دنیا کے کھیل سے یا رب، بہت تھک چکا ہوں دنیا کے کھیل سے یا رب، اب تیرے کعبے کو چھو کر رونے کو دل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی کے سچے جذبات سے کھیلنے کا کھیل بدترین کھیل ہے۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپائے رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوریاں کسی پہ عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کے ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پہ پچھتائیں مت، بس رب پہ چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا کا مال اس کو بھی دیتا ہے جو مال کا طالب ہوتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جو طالب نہیں ہوتا، جبکہ ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس میں ایمان کی طلب ہوتی ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اگر اللہ پہ چھوڑا تھا تو پریشان کیوں ہو؟ اگر انسان پہ چھوڑا تو حیران کیوں ہو؟
جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کیوں تھا۔ یہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے اور لوگوں کے معاف کرنے میں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑنے سے بہت بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کسی بے قصور پہ بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ مولانا رومی کا فرمان ہے، خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ زندگی کے دوراہے پہ چلتے چلتے بعض دفعہ ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ کھوکھلے لفظ سماعت میں بھرے ہیں اتنے، اب محبت بھرے لہجے بھی برے لگتے ہیں۔ ہر شخص باصول ہے، ہر شخص باضمیر ہے، اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض؟ مجھ سے سوال تو میری نیت کا ہوگا۔ تم کسی انسان کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنے روتے ہیں۔ میرے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں مگر ملیں تو بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں ناز ہے اپنی تربیت پر، ہم غصے میں بھی بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموشی فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے ہیں، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے۔ ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں دن بھر میں کتنا سوچتا ہوں، مگر یہ کیا سوچتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنے خیالات پہ گہری نظر رکھنا، ہر آنے والے خیال مثبت اور منفی پر خود سے الجھنا انسان کو تخلیقی سوچ کا مالک بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کسی انسان کے رابطے یا قربتیں زیادہ تکلیف کا باعث ہیں
یا اس کی دوری۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اس طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جس کے ماں باپ یا دونوں زندہ ہیں خوب خدمت کر لیں، وقت گزر جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ ہمیں یہ بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمارا کردار کیوں گواہی نہیں دیتا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ رائے حق کی روشنی ہر ایک کو نظر نہیں آتی، لیکن صرف اسے جسے اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ کسی کا لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ شکل کی خوبصورتی مخصوص آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ میں نے کچھ لوگ لگا رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں، مگر کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب سے محروم تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں، علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے، محبت ہونے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ انسان کا سب کچھ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اندھیروں میں روشنی دکھانے والا، زخموں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا، جو صبح بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور رات کو بھی، ہر حال میں سننے والا رب، سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب، سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا رب، انسان کی تربیت کرنے والا رب، ہمیشہ ہمیں اپنی نظروں میں رکھنے والا رب۔ انسان کے احساسات اس قدر نازک ہیں کہ اس کا سارا دن ایک لفظ، آواز کے تیز لہجے یا آنکھ کی ایک نظر سے برباد ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جب اللہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بھیجتا ہے اور ہمیں ایک ہی جگہ پہ روک دیتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے تاخیر پر اپنے نصیب کو یا کسی اور چیز کو کوسا نہ کریں، بلکہ آپ تو شکر ادا کیا کریں کہ نہ جانے کون سا حادثہ، کون سی آفت آپ کا آگے انتظار کر رہی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وقت کا خالق جانتا ہے کہ کس وقت کہاں آپ کا سفر کرنا بہتر ہے۔
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ دل کو سکون۔ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا تو چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر صبر کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر راستے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، دل کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ ایک انسان کے کتنے رخ ہیں اس کا نہ تو پتہ چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو مکمل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے شخص سے ملنے کے لیے لوگ نیا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ انسان کا بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلد مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اس سے بولنے دو۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ بہت سے لوگ دنیا میں وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، ان کا اصل چہرہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی، جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ تو خوشی بانٹتے تھے، آپ نے غلطی نہیں کی لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ثابت کر دیے گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجئے، وقت کا پہیہ کبھی بھی گھومتا ہے کہ آپ کے سب حساب کتاب برابر کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہر طرح کی مصیبت و آفت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔